بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوزخ ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزا یافتہ لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ یہ جگہ گناہ گاروں، نافرمانوں اور سرکشوں کو سزا دینے کے لیے ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ کا جبر اور قہر ہے۔ گویا کہ دوزخ اللہ تعالیٰ کی صفات قہاری اور جباری کا مظہر ہے۔ اس کے متعلق عقائد مندرجہ ذیل ہیں۔ عقیدہ 1، عذاب دوزخ ایک حقیقت ہے۔ اس کی اصلیت سے انکار کرنا اسلام کے منافی ہے، بلکہ کفر میں شامل ہے۔ دوزخ کافروں اور مشرکوں کے لیے ہے، کیونکہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کافر جس میں داخل ہوں گے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ بے شک وہ بری قرارگاہ اور قیام گاہ ہے۔ عقیدہ 2، دوزخ کے ارد گرد 4 دیواری ہے۔ ہر دیوار کا عرض 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ پھر دوزخ کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ صوفیاء کا قول ہے کہ دوزخ کی لمبائی اور چوڑائی کو خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے کسی چیز کے گرنے کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پتھر ہے جس کو خدا نے جہنم کے منہ پر تہ میں گرنے کے لیے چھوڑا تھا، اور وہ 70 سال تک گرتے گرتے اب دوزخ کی تہ میں پہنچا ہے۔ یہ اس کے گرنے کی آواز ہے۔ عقیدہ 3، دوزخ میں آگ ہے۔ یہ آگ دنیا کی آگ سے بہت شدید ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ دوزخ کی آگ شدید گرم ہے۔ احادیث میں دوزخ کی آگ کی وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ 1000 سال تک جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، اور پھر 1000 سال تک مزید جلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال اور بھڑکائی گئی، حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ بالکل سیاہ ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں قسم کھا کر بیان کیا کہ اگر دوزخ سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ اس دنیا کی طرف کھول دیا جائے تو تمام زمین والے اس کی گرمی سے جل بن کر مر جائیں۔ دوزخ کی آگ کی چنگاریاں بہت تیز ہوں گی اور بڑے بڑے مکانوں کی بلندی کی مانند اٹھیں گی اور موٹائی میں اینٹوں کے برابر ہوں گی۔ بعض مقامات پر آگ کے لمبے لمبے ستون بھی ہوں گے۔ دوزخ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چھنگاڑے گی اور جوش مارے گی۔ عقیدہ 4، دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ مزید فرمایا کہ بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کا مال انہیں غنی نہیں کر سکے گا اور نہ ہی اولاد۔ حقیقت میں غنی تو اللہ کرتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک مقام پر مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مسلمانوں اپنی جانوں اور اہل خانہ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور اس پر سخت قسم کے فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ گویا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا جو اس میں ایندھن کے طور پر کام آئے گا۔ عقیدہ 5، جہنم میں جس کو سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ سب سے ہلکے درجے کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اگر ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت ہلکی چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا مگر تو نہ مانا۔ عقیدہ 6۔ دوزخ میں 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔ اول طبقہ گناہ گار مسلمانوں اور ان کفار کے لیے ہے جو باوجود شرک کے پیغمبروں کی حمایت کرتے تھے۔ دیگر طبقات مشرکین، آتش پرست، دہریے، یہودی، نصارہ اور منافقین کے لیے مقرر ہیں۔ یہ طبقات جہیم، جہنم، سعیر، سقر، نطع، حاویہ اور حطمہ ہیں۔ ان طبقات میں سے ہر ایک میں نہایت وسعت، قسم قسم کے عذاب اور رنگ برنگ کے مکانات ہیں۔ مثلا ایک مکان ہے جس کی سختی سے باقی دوزخ بھی ہر روز 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ایک اور مکان ہے جس میں بے انتہا سردی ہے جس کو زمہریر کہتے ہیں، اور ایک مکان ہے جس کو جب الحزن یعنی غم کا کنواں کہتے ہیں، تنیت الخبال یعنی زہر و پیپ کے کیچڑ کہتے ہیں۔ ایک پہاڑ ہے جس کو صعود کہتے ہیں، اس کی مسافت 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، جس پر کفار کو چڑھا کر نارے دوزخ کی تہہ میں پھینکا جائے گا۔ ایک تالاب ہے جس کا نام آب حمیم ہے، پانی اس کا اتنا گرم ہے کہ لبوں تک پہنچنے سے اوپر کا ہونٹ اس قدر سوج جاتا ہے کہ ناک اور آنکھیں تک ڈھک جاتی ہیں، اور نیچے کا لب سوج کر سینے و ناف تک پہنچتا ہے، زبان جل جاتی ہے اور منہ تنگ ہو جاتا ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی پھیپھڑے، معدے اور انتڑیوں کو پھاڑ دیتا ہے۔ ایک اور تالاب ہے جس کو گساک کہتے ہیں، اس میں کفار کا پسینہ، پیپ اور لہو بہہ کر جمع ہوتا ہے۔ ایک چشمہ ہے، اس میں کفار کا میل کچیل جمع ہوتا ہے۔ عقیدہ 7۔ کفار کی سرزنش کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے، لوہے کے باری باری گرزوں سے ان پر مار پڑے گی، بڑے بڑے اونٹوں کی گردن کے برابر بچھو، اور اللہ جانے کس قدر بڑے بڑے سانپ ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ خود جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریہہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو سے مر جائیں۔ ان کا جسم اتنا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانے سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ پھر آخر میں ان کافروں کے لیے جو ہوگا، ان کے قد کے برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل لگایا جائے گا، پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا اور دونوں کے درمیان آگ لگائی جائے گی۔ اسی طرح یہ صندوق ایک اور صندوق میں رکھ دیا جائے گا اور آگ جلا کر لوہے کا قفل اس میں لگا دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس کے سوا اب کوئی عذاب میں نہ رہا، اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔